بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم نے آپ کی اردو کی اس کلاس میں نظم برسات کا تماشا کا انتخاب کیا ہے۔ نظم برسات کا تماشا کے شاعر نذیر اکبر آبادی ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کا اصل نام سید ولی محمد تھا۔ آپ 1735 میں دہلی میں پیدا ہوئے، لیکن بعد میں اکبر آباد چلے گئے اور اسی نسبت سے اکبر آبادی کہلائے۔ وہ ایک خالص عوامی شاعر تھے۔ انہوں نے نظمیہ شاعری کو فروغ دیا۔ نذیر اکبر آبادی کا ذخیرہ الفاظ اس قدر وسیع ہے کہ اس خوبی میں کوئی دوسرا شاعر ان کا حریف نہیں ہو سکتا۔ وہ علماء کے مہذب طبقے سے لے کر چھوٹے طبقے کے مزدوروں، کسانوں، ہر قسم کے پیشہ وروں کی عوامی بولی پر پورا عبور رکھتے تھے اور ان کے روزمرہ الفاظ کو بے تکلف اور بے تکان اپنی شاعری میں استعمال کرتے تھے۔ نذیر اکبر آبادی کی معلومات بے حد وسیع ہیں، اس لیے ان کے موضوعات شاعری میں رنگینی پائی جاتی ہے۔ انہوں نے اپنے دور کے تمام پیشوں، ہر قسم کے مشغلوں، مقامی تہواروں اور موسموں کے علاوہ عوام کے سماجی اور معاشی مسائل کو بھی اپنا موضوع شاعری بنایا، اور اس معاملے میں وہ باقی تمام شاعروں سے ممتاز ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کی جو معروف نظمیں ہیں، جو بہت مشہور ہیں، ان میں آدمی نامہ، ہنس نامہ، بنجارہ نامہ، برسات کی بہاریں اور اسرار قوت وغیرہ شامل ہیں۔ یہ جو نظم آپ کی اردو کی درسی کتاب میں موجود ہے، برسات کا تماشا، اس کا مرکزی خیال کچھ اس طرح سے ہے کہ نذیر اکبر آبادی جو ہیں وہ اپنی اس نظم میں، برسات کا تماشا میں، برسات سے پہلے کا اور برسات جب ہوتی ہے اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور بہت ہی ایک خوبصورت نظم ہے۔ اور اس نظم میں انہوں نے برسات کے مناظر کو بڑے ہی اچھے الفاظ میں، خوبصورت الفاظ میں اس کو بیان کیا ہے۔ نظم کا مرکزی خیال کچھ اس طرح سے ہے کہ قدرت کے عطا کردہ موسموں میں برسات جو ہے وہ اپنے اندر ایک خاص کشش رکھتی ہے، اور یہ موسم ہر انسان، چاہے وہ حیوان ہو، پرند ہو، چرند ہو، شجر ہو، ان سب پر جو ہے وہ یہ خوشگوار اثرات ڈالتا ہے، یہ برسات کا موسم، اور انہیں ایک روحانی خوشی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ نظم جو برسات کا تماشا ہے، اس میں شاعر کہتے ہیں کہ برسات کے جو دن ہیں اس میں ہر طرف ماحول جو ہوتا ہے وہ نکھر جاتا ہے، اور پودے، درخت ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، پرندے چہچہانے لگتے ہیں، پکوان تیار کیے جاتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کا نذیر اکبر آبادی نے برسات کے ان تمام مناظر کا جو ہے وہ بہت ہی ہلکے پھلکے انداز میں اپنی اس نظم میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور اس نظم میں اکبر آبادی اپنے دوستوں کو موسم برسات کے دلکش نظاروں سے لطف اٹھانے کی دعوت بھی دے رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ برسات کی آمد کی خبر کی وجہ سے ہر شخص اپنی خوشی کا اظہار کر رہا ہے اور مختلف سرگرمیوں میں مصروف ہے۔ تو آئیے اب ہم نظم کے پہلے بند کی طرف چلتے ہیں۔ نظم کا یہ بند 5 مصرعوں پر مشتمل ہے۔ اچھا، یہ بات بھی آپ کو بتانا ضروری ہے کہ وہ نظم، وہ بند جو کہ 5 مصرعوں پر مشتمل ہوتا ہے، اصناف شاعری کے لحاظ سے اس نظم کو مخمس کہتے ہیں۔ خمس عربی میں 5 کو کہتے ہیں، تو اسی لحاظ سے اس نظم کا تعلق جو ہے وہ صنف شاعری کے لحاظ سے اس نظم کا شمار جو ہے وہ ہم مخمس میں کریں گے۔ تو یہ سوال آپ کے امتحان میں بھی آ سکتا ہے کہ کون سے ایسے اشعار ہوتے ہیں یا کون سی نظم کی صنف ہوتی ہے اس کو مخمس کہتے ہیں۔ تو 5 اشعاروں والی جو نظم ہوتی ہے یا بند ہوتا ہے 5 اشعار والا، اس کو ہم مخمس کہتے ہیں۔ پہلا شعر آپ کے سامنے پڑھتی ہوں۔ خورشید گرم ہو کر نکلا ہے اپنے گھر سے، لیتا ہے مول بادل کر کر تلاش زر سے، آئی ہوا بھی لے کر بادل کو ہر نگر سے، آدھے اساڑ تو اب دشمن کے گھر سے برسے، آ یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ سب سے پہلے حوالہ شاعر درج کریں گے کچھ اس طرح سے کہ زیر نظر جو بند ہے، ہمارے مندرجہ بالا جو بند ہے، برسات کے تماشے سے آغاز کیا گیا ہے، اور اس نظم کے شاعر کا نام نذیر اکبر آبادی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم اس کے مشکل الفاظ آپ کو بتاتے ہیں۔ خورشید کا مطلب ہوتا ہے سورج۔ اس کے بعد دوسرے مصرعے میں لفظ استعمال کیا زر کا مطلب ہوتا ہے دولت، مول کا مطلب ہوتا ہے خریدنا،
نگر کا مطلب ہوتا ہے شہر، جگہ۔ اساڑ، آدھے اساڑ، اب اس میں اساڑ الفاظ استعمال کیا گیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے یہ ہندی کیلنڈر کا تیسرا مہینہ ہے، یعنی برسات کا مہینہ۔ اب میں آپ کے سامنے اس کی تشریح بیان کرتی ہوں کہ اس زیر نظر بند جو ہے اس میں شاعر برسات کی آمد سے قبل کا جو ماحول ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب سورج، یعنی خورشید سورج کو کہہ رہے ہیں، جب سورج طلوع ہوتا ہے اور اپنی تپش پھیلاتا ہے تو اس کی کرنیں جو ہوتی ہیں وہ دریاؤں، سمندروں کے پانی کو جو ہے وہ بھاپ بنا کر اڑا دیتی ہیں، جو کہ اوپر جا کر بادلوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے، بادل بن جاتے ہیں، وہ بھاپ جو ہے بادل بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد شاعر کہتے ہیں کہ پھر جو ہوائیں جو ہوتی ہیں وہ بادلوں کو شہر شہر لے کر جاتی ہیں، پھر برسات کا مہینہ یعنی اساڑ کا جو مہینہ ہے، ساون کا جو مہینہ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر آخری مصرے میں شاعر کہتے ہیں یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا، یعنی کہ آؤ دوستو یہ موسم ہماری نگری میں آیا ہے تو اب ہم اس کا مزہ لیتے ہیں۔ دوسرا شعر آپ کے سامنے پڑھتی ہوں۔ قاصد صبا کے دوڑے ہر طرف منہ اٹھا کے، ہر کوہ دشت کو بھی کہتے ہیں یوں سنا کے، ہاں سبز جوڑے پہنو ہر دم نہا نہا کے، کوئی دم کو میگھ راجا دیکھے گا سب کو آ کے، آ یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ مشکل الفاظ کے معنی بتاتی ہوں۔ قاصد جو پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے، پیغامبر، اس کو قاصد کہتے ہیں۔ کوہ کا مطلب ہوتا ہے پہاڑ، دشت صحرا کو کہتے ہیں، اور میگھ کہتے ہیں گھٹا کو، بادل کو۔ صبا ہوا کہلاتی ہے، پل لمحہ۔ اب اس کی تشریح آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں کہ زیر نظر جو ہمارے بند ہے اس میں شاعر اپنے دوستوں کو برسات کے موسم سے لطف اندوز ہونے کی دعوت دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جب یہ ہوائیں بادل اڑا کر لے کے آتی ہیں اور مشرق کی جانب چلنے والی ہواؤں کو ہر طرف اپنے آنے کی اطلاع دیتی ہیں تو یہ اطلاع دراصل بارش کے آنے کی ہے۔ شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہوا میں جو نمی ہوتی ہے وہ ہمیں یہ اطلاع دیتی ہے پیش کی کہ بارش ہونے والی ہے۔ اور پھر باد صبا کے، یعنی کہ جب صبح کی جب ہوا چلتی ہے، سمندر کی ہوائیں چلتی ہیں تو اس کے جو جھونکے ہیں وہ پہاڑ، صحرا سب کو کیا کرتے ہیں، سب سرسبز ہونے کی اطلاع دے دیتے ہیں، کیونکہ کسی بھی وقت جو ہے وہ گھٹا آنے کو ہوتی ہے اور گھٹا جب آئے گی تو وہ جل تھل کر دے گی اور اس جل تھل سے ہر چیز جو ہے وہ صاف ستھری ہو جائے گی، ہر چیز نہا کر صاف ستھری ہو جائے گی اور ہر جگہ جو ہے وہ سبزہ ہی سبزہ نظر آئے گا۔ اس کے بعد تیسرے بند میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ جب یہ نوید پہنچی صحرا میں ایک باری، ہونے لگی وہاں بھی برسات کی تیاری، چشموں میں کوہ کے بھی ہوئی سب کی انتظاری، موسم کے جانور بھی آتے ہیں باری باری، آ یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ نذیر اکبر آبادی اس شعر میں کہتے ہیں کہ یہ خوشخبری، یہ نوید جو ہے وہ ہر جگہ پہنچ گئی ہے، ریگستانوں میں بھی برسات ہونے کی خوشخبری پہنچ گئی ہے۔ نوید کا مطلب خوشخبری ہوتا ہے۔ اس کے بعد شاعر کہتے ہیں کہ پیاسے صحرا بھی اپنی پیاس بجھانے کے لیے بیتاب ہو رہے ہیں، سب انتظار کر رہے ہیں کہ بارش ہوگی اور ہم اس سے اپنی پیاس کو بجھائیں گے۔ پانی کے تالاب، چشمے جو کہ سوکھ رہے تھے اب وہ پھر بھر جائیں گے، وہ بھی سب بارش کے لیے تیار ہیں، اور اس موسم میں جو جانور نکلتے ہیں، جو پرندے آتے ہیں، وہ بھی نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ نشانی ہے کہ بس اب پانی برسنے کو ہے اور پیاسوں کی پیاس بجھنے کو ہے، یعنی ہر شخص جو ہے وہ اس موسم کو لطف اندوز ہونے کے لیے بیتاب ہے، اور شاعر اپنے دوستوں کو بھی ان مناظر سے لطف اندوز ہونے کی دعوت دے رہے ہیں۔ بند نمبر 4 آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں۔ ساون کے بادلوں سے پھر آ گھٹا جو چھائی، بجلی نے اپنی صورت پھر آن کر دکھائی، ہو مست رات گرجا کوئل کی کوک آئی، بدلی نے کیا مزے کی رمجھم جھڑی لگائی، آ یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ اچھا، اس بند کے مشکل الفاظ
گھٹا کا مطلب بادل ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا۔ ہو مست رعد، رعد جو ہوتی ہے نا آسمانی بجلی کو کڑکنے کو کہتے ہیں رعد۔ بدلی بھی گھٹا کہلاتی ہے، بادل۔ اچھا، کوکنا، کوک جو کوئل کی جو آواز ہوتی ہے اس کو کوک کہتے ہیں۔ وہ مست رات گرجا، کوئل کی کوک، کوئل کی آواز کو کوک کہتے ہیں۔ بدلی نے کیا مزے کی رم جھم جھڑی، جھڑی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب مسلسل بارش ہو رہی ہوتی ہے اس کو جھڑی لگنا کہتے ہیں۔ اب اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ جب بادل گھر کر آتے ہیں، ساون کے بادلوں سے پھر آگ کی گھٹا جو چھائی، اس میں شاعر کہتے ہیں کہ جب بادل گھر کر آتے ہیں اور آسمانوں سے بادل بھر جاتا ہے تو ہر طرف گھنگھور گھٹا یعنی کالی گھٹا، گھنگھور گھٹا چھا جاتی ہے، اور تو آسمانی بجلی بھی اپنی شکل دکھاتی، یعنی آسمانی بجلی بھی خوب چمکتی ہے اور خوب کڑکتی ہے۔ اور کوئل جو ہے پھر جب بارش ہوتی ہے تو کوئل درختوں پر خوشی سے کوکتی ہے، یعنی اپنی آواز نکالتی ہے، اور پھر بادل کے برسنے کا یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر آخر میں شاعر کہتے ہیں کہ اپنے دوستوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ اس مسلسل برستی بارش کے مزے لوٹو۔ آگے بند پڑھتی ہوں، بند نمبر 5۔ کالی گھٹائے ہر دم برسے میہ کی دھاریں، اور جس میں اڑ رہی ہیں بگلوں کی 100 قطاریں۔ کوئل پپی ہے کوکیں اور کوک کر پکاریں، اور مور مست ہو کر جو کوکلا چنگھاریں۔ آئے یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ اس نظم میں، اس جو بند میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس میں شاعر کہتے ہیں کہ کالی گھٹاؤں کی وجہ سے اندھیرے کا سا سما ہے اور موسم سہانا ہو چکا ہے، اور بارش کی جھڑیاں برس رہی ہیں، یعنی مسلسل بارش ہو رہی ہے، اور اس مسلسل بارش کو دیکھ کر پرندے بھی جھوم جھوم جاتے ہیں، اور اس برستی بارش میں آسمان پر بگلے قطار در قطار اڑ رہے ہیں جو ایک خوبصورت سما پیش کر رہا ہے۔ کوئل اور پپیہے جو ہے، یعنی کوئل اور پپیہے جو ہوتے ہیں وہ پرندے ہوتے ہیں جو کوکتے ہیں، کوئل کی طرح ان کی آواز ہوتی ہے۔ تو کوئل اور پپیہے جو ہیں کوک کوک کر اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اور جنگل میں مور مست ہو کر ناچ رہے ہیں، یعنی کہ ہر چیز، ہر جاندار اس ساون بھادو کے موسم کے حسن کو اور نکھار رہے ہیں، اور برسات کا یہ تماشا جو ہے وہ سب کے دلوں کو بھاتا ہے، سب کے دلوں کو محصور کر دیتا ہے۔ اور شاعر پھر آخر میں کہتے ہیں کہ چلو دوستو ہم بھی چل کر ان خوبصورت نظاروں کا لطف اٹھاتے ہیں۔ آخری بند ہے، بند نمبر 6۔ بگلوں سبوں نے ہر جا اونچے چھوائے زردے، میوے مٹھائیاں انبا انگور اور سردے، پکوان تازے تازے خاصے پلاؤ زردے، برسے ہے ابر بارہ کھلوا دیے ہیں پردے، آیار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ اس میں بنگلے سبوں نے ہر جائے، نہیں کہ اس میں بتا رہے ہیں بنگلے، چاہے وہ بنگلے میں رہنے والے ہوں یا بنگلے سبوں نے ہر جا اونچے چھوائے زردے، چھوائے جو ہے وہ چھپر ڈالنے کو کہتے ہیں، یعنی اس پہلے شعر میں مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ بنگلوں میں رہنے والے ہوں یا چاہے وہ چھپر میں رہنے والے ہوں، سبھی لوگ جو ہے وہ یعنی امیر یا غریب، بارش سب کے گھروں میں برستی اور سبھی اس موسم کا مزہ لے رہے ہیں۔ میوے مٹھائی انبا انگور اور سردے، مطلب جیسے جو عمرہ ہیں، رئیس ہیں، وہ اپنے قیام اور طعام کا بندوبست کر رہے ہیں، یعنی اپنے دسترخوان کو وسیع کر رہے ہیں۔ غریب امیر سبھی اپنے اپنے لحاظ سے، اپنے اپنے حساب سے جو ہے وہ اس برسات کے موسم کا مزہ لے رہے ہیں۔ میوے مٹھائی یعنی کہ طرح طرح کے میوے مٹھائیاں، انبا یعنی آم انگور اور سردے، سب خرید کر لے گئے اپنے گھروں کو اور اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اور پکوان تازے تازے خاصے پلاؤ زردے، یعنی کہ لوگ اپنے گھر میں اچھے اچھے پکوان پکا رہے ہیں، اس میں جو خاصے زردے پلاؤ اور طرح طرح کے پکوان جو ہے وہ لوگ اس برسات کے مزے کو دوبالا کرنے کے لیے اپنے گھر میں پکوا رہے ہیں اور اس برسات کا مزہ لے رہے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کا مشاہدہ بہت گہرا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ برسے ہے ابر بارہ کھلوا دی ہیں پردے، یعنی کہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ
گرمی اور دھوپ کی وجہ سے جہاں کھڑکیوں اور دروازوں پر پردے پڑے ہوئے تھے، موسم کے حسین جو نظارہ ہے اس کو دیکھنے کے لیے لوگوں نے وہ سارے پردے اٹھوا دیے ہیں۔ جو لوگ کسی وجہ سے گھر سے باہر نہیں آ سکتے وہ بھی ان کھلی کھڑکیوں اور دروازوں سے بارش سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اور آخری شعر میں جیسا کہ پتہ ہے آپ کو، بار بار شاعر اس چیز کو دہرا رہے ہیں، آ یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا، یعنی کہ اپنے دوستوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ دوستوں، اس برسات کے موسم کا ہم سب مل کر بھرپور مزہ لیتے ہیں۔ اس کے مشقی سوالات ہیں۔ سوال نمبر 1، خورشید کس طرح گھر سے نکلا ہے؟ یعنی خورشید یعنی سورج بہت گرم ہو کے اپنے گھر سے نکلا ہے۔ اس نظم میں صبا کے قاصد سے کیا مراد ہے؟ اس نظم میں صبا کے قاصد سے مراد ٹھنڈے ٹھنڈے جھونکے ہیں جو بارش سے پہلے محسوس ہوتے ہیں۔ صبا نے کوہ و دشت اور صحرا میں کیا نوید سنائی ہے؟ صبا یعنی ہوا نے کوہ و دشت یعنی کہ پہاڑوں میں صحراؤں میں کیا نوید سنائی ہے؟ یہ نوید سنائی ہے کہ تیار ہو جاؤ بارش ہونے والی ہے۔ کون کون سے جانور برسات سے لطف اٹھا رہے ہیں؟ کوئل، پپیہے، مور اور موسم کے دوسرے جانور جو برسات کے مزے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ایک سوال اور ہے، ساخت کے لحاظ سے اس نظم کا کیا نام ہے؟ ساخت کے لحاظ سے یہ نظم ایک مخمس ہے۔ مخمس نظم کی وہ قسم ہوتی ہے جس کا ہر بند 5 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد یہ سوال ہے آپ کے، اس کی تشریح ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔